اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے آغاز کرتے ہیں، اور آج کی جناب اس میٹ دا پریس کی خاص بات یہ ہے کہ ہمارے برطانیہ سے بہت ہی خاص مہمان یہاں پر تشریف لائے ہیں، اور نیشنل پریس کلب کی یہ روایت ہے کہ جب بھی وہ تمام شخصیات، کوئی خاص مہمان جو دنیا بھر میں پاکستان کے تشخص، پاکستان کے نام کو اونچا کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتا ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جب بھی وہ پاکستان آئے، جب بھی وہ اسلام آباد میں قدم رکھے، لینڈ کرے، تو ہم اس کو ضرور یہاں پر مدعو کرتے ہیں۔ اور ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آج برطانوی ہاؤس آف لارڈس کے تاحیات لارڈ قربان حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور خاص بات مختصراً ان کا تعارف جو ہے، ویسے تو آپ سب لوگ ان کو جانتے ہیں، کیونکہ یہ کوئی آسان بات نہیں ہے برطانیہ میں پہنچنا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ویسے تو ہمارے بہت سارے جو پاکستانی ہیں وہ مختلف جگہوں پہ اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ احسن طریقے سے ادا کر رہے ہیں، پاکستان کا نام بھی روشن کر رہے ہیں، لیکن ہاؤس آف لارڈز میں پہنچنا جو ہے یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ تو اپنی اس جرنی کے بارے میں ہمیں یہ بتائیں گے لارڈ صاحب، لیکن آپ کو یہ بتاؤں کہ جب بھی ہم یہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم جب ڈپلومیٹک افیئرس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو برطانیہ کی بات آتی ہے، تو وہاں پر اگر کوئی سب سے توانا آواز ہے، چاہے مسئلہ کشمیر ہو، کیونکہ خود جو ہے ان کا تعلق بھی کشمیر سے ہے، تو اس کا درد بھی دل میں رکھتے ہیں اور حقائق سے بھی آگاہ ہیں، اور ان حقائق کو مؤثر طریقے سے توانا آواز کے ساتھ جو ہے وہ ہاؤس آف لارڈس کے اندر اٹھاتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ وہاں پر ابھی جب گزشتہ جو فلسطین کا ایشو چل رہا ہے، غزہ میں جو صورتحال تھی، اس کے حوالے سے بھی ایک توانا آواز بن کر وہاں ابھرے ہیں۔ مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ خطے میں، دنیا میں کہیں پر بھی کوئی ظلم اور بربریت روا ہوتی ہے، کوئی ان کے حقوق جو ہے ان کو پامالی ہوتی ہے، تو لارڈ قربان حسین صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ آواز بلند کرتے ہیں۔ تو ہمیں باضابطہ طور پر ان کو ویلکم بھی کہوں گی، اور باضابطہ ویلکم کے لیے جو ہے وہ میں صدر نیشنل پریس کلب اظہر جتوئی صاحب سے گزارش کروں گی کہ وہ لارڈ صاحب کو ویلکم کریں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہماری خوش قسمتی ہے لارڈ قربان حسین صاحب نے اپنی گونا گو مصروفیات سے ٹائم نکال کر آج نیشنل پریس کلب کے لیے ٹائم نکالا۔ ہم ان کے انتہائی مشکور ہیں، اور انہوں نے پوری زندگی وطن عزیز کی سربلندی کے لیے، وطن عزیز کے سافٹ امیج کو بہتر بنانے کے لیے وقف کر دیے۔ ہم ان کے انتہائی مشکور ہیں کہ وہ یہاں تشریف لائے، اور ہم چاہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کے دوران جو سٹرگل کی، وطن عزیز کے لیے جو امور سر انجام دیے، وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ اور ان سے یہ بھی ریکویسٹ ہے جب بھی کبھی اسلام آباد تشریف لائیں، پاکستان تشریف لائیں، تو نیشنل پریس کلب کے دروازے ہر وقت ان کے لیے کھلے ہیں، یہاں لازمی تشریف لایا کریں۔ بہت شکریہ۔ بغیر کسی تاخیر کے میں گزارش کروں گی برطانوی ہاؤس آف لارڈس کے تاحیات رکن لارڈ قربان حسین صاحب سے کہ نہ صرف یہ کہ آج کیونکہ میٹ دا پریس کا ایونٹ ہے، تو آپ نہ صرف یہ کہ صحافیوں کے ساتھ مل رہے ہیں، مختلف چینلز کے یہاں پر جو ہیں وہ ریپریزنٹیٹیوز بھی موجود ہیں جو آپ سے بعد میں سوالات بھی اٹھائیں گے، لیکن ہم یہ چاہیں گے کہ آغاز میں کچھ اپنے دل کی باتیں آپ ضرور ہم سے کریں، اپنی جرنی کے بارے میں بھی بتائیں، اور وہاں پہ جو اس وقت جو سمجھتے ہیں آپ کے جو چیتا چیتا بڑے مسائل ہیں ان کا بھی مختصراً اگر آپ احاطہ کریں گے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ جناب اظہر جتوئی صاحب، افضل بھٹ صاحب، نیر علی صاحبہ، اور میرے نہایت ہی محترم صحافی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں بلوایا، اور پاکستان بھر کے جو صحافی ہیں ان سے ملنے کا بھی اتفاق ہو رہا ہے، اور اپنے خیالات جو ہے وہ بھی پاکستانی عوام تک آپ کے ذریعے پہنچانے کا مجھے موقع مل رہا ہے۔ میں یہ دوسری دفعہ اس ہاؤس میں مجھے آنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ آج سے تقریباً 13-14 سال پہلے جب میں نیا
ہاؤس آف لارڈ کا ممبر بنا تھا. تو تب بھی میرے پہلے وزٹ پہ یہاں اسی ہال میں مجھے آپ لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا تھا. تو ان برسوں میں بہت دفعہ آنے کا تو اتفاق ہوا. پاکستان میں بہت دفعہ آیا ہوں، لیکن مصروفیات ایسی رہی ہیں کہ پریس کلب تک آنے کا موقع نہیں ملا. اب بھی رات کو ایک کھانے پہ تھے تو وہاں افضل بٹ صاحب مل گئے اور انہوں نے کہا جی کہ اب ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے. تو آپ لوگوں کا شکریہ، کتنے شارٹ نوٹس پہ آپ لوگوں نے یہ انعقاد کیا ہے اس محفل کا. تو مجھے کہا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے اپنے سفر کے متعلق آپ لوگوں کو بتاؤں. تو بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس چیز سے آگاہ ہیں کہ میرا تعلق جو ہے وہ آزاد کشمیر سے ہے. ڈسٹرکٹ میر پور میں پیدا ہوا تھا، بعد میں یعنی اور تحصیلیں بھی بن گئی. اب میرا وہ آبائی گاؤں جو ہے وہ ضلع کوٹلی میں لگتا ہے. تو وہاں میں پیدا ہوا. میرے والد صاحب، میں بہت ہی چھوٹا تھا جب وہ برطانیہ کام کاج کے لیے چلے گئے تھے، اور 14-15 سال کی عمر میں فیملی بھی وہاں موو ہوئی، تو میں 14-15 سال کی عمر میں چلا گیا وہاں. تو کچھ زمانہ تعلیم میں زیر تعلیم رہے، اس کے بعد کام کاج شروع کر دیا. جیسا کہ ہم گئے اصل میں وہاں مزدوری کرنے تھے. ہم وہاں کی سیاست کا تو کسی کی سوچا بھی نہیں تھا، وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہم یہاں اتنا عرصہ رہیں گے. بلکہ یہ تھا کہ میرے والد صاحب بھی کہا کرتے بیٹا کام کرو، 2-4 سال کام کرنا ہے مل کر کے، واپس ہم نے پاکستان چلے جانا ہے. یہ اس وقت کا خواب تھا جو ابھی تک خواب ہی ہے، حقیقت نہیں بن سکا. تو پھر یہ ہوا کہ رفتہ رفتہ میں کمیونٹی کے کاموں میں بھی شامل ہو گیا، اور والنٹری سیکٹر میں نے یعنی مختلف تنظیموں کے ساتھ کام کیا. اور پھر میں ٹریڈ یونین میں چلا گیا. مزدوروں کے جو حقوق ہوتے ہیں ان کے لیے وہاں ٹریڈ یونین ایک اسٹرانگ موومنٹ ہوتی ہے، اور مقامی برانچ کا میں سیکرٹری جنرل بن گیا. اور اس کے بعد پہلی بار 1996 میں الیکٹ ہوا لوکل اتھارٹی کے لیے، لوٹن برا کونسل کے لیے. تو وہاں جو اختیارات ہیں وہ ڈیوالوڈ ہوتے ہیں، نیچی سطح پر چلے جاتے ہیں. جو ہماری ڈسٹرکٹ کونسل جس کو آپ کہتے ہیں، ہمارے وہاں سٹی کونسل بھی ہوتی ہیں، ڈسٹرکٹ کونسل بھی نام ان کا دیا جاتا ہے. کئی جگہوں پہ برا کونسل ہوتا ہے، ہماری وہاں برا کونسل ہے. تو اس کے اختیارات یا اس کے جو یعنی ہوتے ہیں بجٹ وغیرہ، بہت سارے علاقوں میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے چھوٹے جو صوبے ہیں ان سے بڑے ہمارے جو بجٹ ہیں وہ ایک کونسل کے ہوتے ہیں. بہت ساری ذمہ داریاں جو ہیں وہ لوکل اتھارٹی جو ہے وہ کرتی ہے. تو بہت زمانہ میں کونسلر رہا. آپ کے ہاں ڈسٹرکٹ کونسل کا چیئرمین ہوتا ہے جو سب سے بڑا عہدہ ہوتا ہے الیکٹڈ، تو ضلع کے لیے. تو ہمارے باراؤ کے لیے کونسل لیڈر ہوتا ہے. تو میں 2 سال ڈیپٹی کونسل لیڈر بھی رہا. پھر 2005 میں پہلی بار مجھے ٹکٹ دیا گیا لبرل ڈیموکریٹ پارٹی کی طرف سے پارلیمنٹ کا الیکشن لڑنے کے لیے. تو میں نے پہلا پارلیمانی الیکشن جو ہے برطانیہ کا وہ 2005 میں نے لڑا، اور میں جیت تو نہ سکا، لیکن میں نے اپنی پارٹی کا ووٹ جو ہے وہ پہلے کی بنسبت ڈبل کر دیا. پھر لوکل الیکشن تو ساتھ ہوتے ہی رہے. میں کونسل کے الیکشن ہر 4 سال بعد میں لڑتا ہی رہا اور جیتتا بھی رہا. لیکن 2009 میں مجھے یورپین پارلیمنٹ کے الیکشن کے لیے بھی ٹکٹ دیا گیا. اس زمانے میں ہم برطانیہ جو ہے وہ یورپین یونین کا ممبر تھا. آپ کو پتا ہے کہ بریگزٹ کے بعد وہ بات ختم ہو گئی اور ہم برطانیہ والے جو ہیں وہ یورپین یونین چھوڑ چکے ہیں. اب ہمارے یورپین پارلیمنٹ کے ممبر نہیں ہوتے ہیں، لیکن اس زمانے میں تھے. وہ بھی الیکشن میں لڑا. پھر 2010 میں مجھے پھر ایک بار برٹش پارلیمنٹ کے لیے لڑنے کے لیے ٹکٹ دیا گیا. اس بار میں نے اپنی پارٹی کا ووٹ ٹرپل کر دیا، لیکن اگین 4000 ووٹ جو ہے وہ شارٹ تھا الیکشن جیتنے کے لیے. تو یعنی جو حلقہ تھا وہ 80,000 ووٹر ہمارے حلقے کے تھے. تو بہرحال وہ جب الیکشن اوور ہوا تو 2010 کے آخر پہ میرا تعلق چونکہ لبرل ڈیموکریٹ پارٹی کے سے تھا،
اور لبرل ڈیموکریٹ اس زمانے میں کولیشن میں تھی، اتحادی جماعت تھی اپنے حکومت میں. تو میرے پارٹی لیڈر نک کلیگ جو میرے اچھے موسن تھے، اچھے دوست تھے، وہ ڈپٹی پرائم منسٹر بن گئے. اور پہلے ہی کام میں نے جو انہوں نے کیا اس میں انہوں نے ہاؤس آف لارڈ میں نامینیشن جو ان کو ملی وہ اس میں مجھے بھی شامل کر لیا. اور اس طرح نومبر 2010 میں یورپین اپنے برٹش ہاؤس آف لارڈس کا ممبر ہو گیا، اگرچہ میں نے حلف جو ہے وہ اٹھایا جنوری 2011 میں. تو تب سے لے کر کے میں ہاؤس آف لارڈ کا ممبر ہوں. میری جو فرسٹ اینڈ فارموسٹ جو ڈیوٹی ہے وہ ایک برطانوی ممبر آف پارلیمنٹ کا ہے یا ہاؤس آف لارڈ کا ہے. وہ اس نیشن کی خدمت کرنا ہے، اس ملک کے معاملات کو ہم نے چلانا ہے. وہاں کی قانون سازی میں سب سے بڑا جو کام ہے ہاؤس آف لارڈ یا ہاؤس آف کامنز کا، وہ یعنی قانون سازی ہوتا ہے. باقی بھی معاملات ہم دیکھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ قانون سازی سب سے بڑا عمل ہوتا ہے. یہاں چونکہ ایک مختلف طریقہ ہے، یہاں کے تو پارلیمنٹیرینز کو بھی ڈیولپمنٹ بجٹ ملتے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن وہاں ڈیولپمنٹ کا کام جو ہے وہ ایک الگ طریقے سے ہوتا ہے. کسی بھی ممبر آف پارلیمنٹ کو کوئی بجٹ وغیرہ نہیں ملتا ہے. تو بہرحال ہمارے اس ہاؤس میں قانون سازی کے لیے 5-6 اس کے مراحل ہوتے ہیں. فرسٹ ریڈنگ ہوتی ہے، سیکنڈ ریڈنگ ہوتی ہے، اپنے کمیٹی سٹیج ہوتا ہے، رپورٹ سٹیج ہوتا ہے، اس کے بعد قانون بن جاتا ہے. لیکن یہ ساری سٹیجز جو ہیں ہاؤس آف کامن اور ہاؤس آف لارڈز میں دونوں ہاؤسز میں چلتی ہیں. تو جتنا رول ہاؤس آف کامنز کا ہوتا ہے قانون سازی میں، اتنا ہی رول ہاؤس آف لارڈز کے ممبران کا بھی ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ ہم مختلف قسم کی کمیٹیوں کے بھی ممبر ہوتے ہیں. میں اس سے پہلے درجن بھر مختلف کمیٹیوں کا ممبر تھا، جس میں پاکستان آل پارٹی پارلیمنٹری گروپ آن پاکستان کا بھی میں ایکٹیو ممبر ہوں. آل پارٹی پارلیمنٹری گروپ آن کشمیر جو ہے اس کا میں ایک زمانہ تک سیکرٹری رہا ہوں، اب وائس چیئر ہوں. اسی طرح اور بہت سارے اے پی پی جیز ہم ان کو کہتے ہیں، آل پارٹی پارلیمنٹری گروپس، ان کا بھی ممبر ہوں. اور اسی حوالے سے مجھے دنیا کے بہت سارے ممالک کا یعنی وزٹ کرنے کا بھی، دورہ کرنے کا بھی موقع ملا ہے. بہت سارے ایریاز آف کنفلکٹس بھی مجھے دیکھنے کا موقع ملا ہے، میں نے قریب سے دیکھا ہے. یہاں میں ایک برٹش سٹیزن ہونے کے ناطے ایک برٹش پارلیمنٹ کو برٹش قوم کی نمائندگی کرتا ہوں. وہاں ہمارے لیے یہ بھی ایک اعزاز ہے کہ ہم ڈیول نیشنل ہیں، دوہری شہریت ہے ہمارے پاس. ہمارے پاس پاکستانی شہریت بھی ہے اور برٹش بھی. تو پاکستان کی بھی چونکہ دل میں محبت ہے، کشمیر کی بھی، تو اس اعتبار سے پاکستان اور کشمیر سے متعلقہ جتنے معاملات ہیں وہ بھی ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان معاملات پہ بھی مثبت جو ہے کردار وہ ادا کریں. جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے، پہلے دن سے میں الیکٹ ہوا تو آل پارٹی پارلیمنٹری گروپ میں نے شمولیت اختیار کی. بڑا ایک اسٹرانگ گروپ ہے، اور اس میں رہ کر کے اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں ریکارڈ، بہت سارے آپ دوستوں کو پتہ ہوگا کہ کسی بھی برٹش پارلیمنٹیرین، چاہے وہ ممبر آف ہاؤس آف کامنز ہو یا ممبر آف ہاؤس آف لارڈز ہو، آج کا جو دور ہے یا آئی ٹی کا دور ہے، تو آپ اگر گوگل پہ جا کر کے کسی بھی پارلیمنٹیرین کا نام لکھیں اور آگے لکھیں ہنسارڈ، HANSARD، تو آپ کو پہلے دن سے لے کر کے آخری جو اسپیچ ممبر نے کی ہوگی وہ سب کی سب آپ کو وہاں مل جائیں گی. تو ان سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آئی ہیو اسپوکن آن نیومرس سبجیکٹس، بے شمار موضوعات پر میں بولتا ہوں وہاں پہ. لیکن سب سے زیادہ جس چیز پر میں بولا ہوں وہ مسئلہ کشمیر ہے، کیونکہ یہ مسئلہ میرے دل کے بہت ہی قریب ہے. میں پیدا بھی آزاد کشمیر میں ہوا ہوں. میرے فیملی اور فرینڈز بہت سائڈ آف لائن آف کنٹرول رہتے ہیں، جس سے میں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کے یہ میں کہتا ہوں کہ میں وہ آدمی ہوں پورے ہاؤس میں جو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں کشمیر میں پیدا ہوا. میرے خاندان کے لوگ جو ہیں، میرے دوست جو ہیں،
وہ لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف رہتے ہیں. جو وہاں بیتتی ہے ان پہ، ان جو کچھ حالات وہاں ہوتے ہیں، جو کچھ وہاں ظلم و ستم ہوتے ہیں، اس سے میں اور میری فیملی ڈائریکٹلی افیکٹڈ ہیں. تو اس اعتبار سے ایک اسٹرانگ وائس جو ہے وہ ہے، اور لوگ دھیان دے کر کے سنتے بھی ہیں. اور اس کے ساتھ اس کے لیے صرف میرا کہنا ہی کافی نہیں ہے، ہم بار بار برٹش گورنمنٹ کو یہ یاد دلاتے ہیں کہ یہ ایک لیگیسی ہے 1947 میں جب پاکستان ہندوستان سے وہ گئے ہیں، تو کشمیر کا مسئلہ انریزالو برطانیہ والے چھوڑ کر گئے تھے، اور اس میں ان کی ایک اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو حل کرنے میں اپنا رول ادا کریں. اس کے لیے چونکہ شروع میں ہم بار بار یہ چیز دہراتے ہیں، اس لیے کہ یہ کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ لوگوں کو ریمائنڈ کرانا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ جب 1947 میں نومبر میں وہاں اپنے انڈین فوجیں آئی تھیں، تو جواہر لال نہرو صاحب جو ہیں اس سے پہلے بھاگ کر کے چلے گئے تھے یونائٹڈ نیشن میں. یونائٹڈ نیشن میں پاکستان کشمیر کو نہیں لے کے گیا تھا، انڈیا والے لے کر گئے تھے، اور جو یو این ریزولوشنز وہاں پاس ہوئیں جن کے مطابق یہ تھا کہ جنگ بندی ہو، امن ہو، تو وہاں رائے شماری ہوگی، اور کشمیر کے لوگ جو ہے وہ خود آخری فیصلہ اپنی قسمت کا کریں گے. تو ایک تو ہندوستان خود وہ لے کر گیا تھا، وہ قراردادیں ان کی مرضی کے مطابق منظور ہوئی تھیں، ان کی کمٹمنٹ تھی کہ ہم ان قراردادوں پہ عمل کریں گے. اس کے ساتھ ہی دنیا بھر کو اور کشمیریوں کو یہ چیز جو ہے، جواہر لال نہرو جو وزیر اعظم تھے اس زمانے میں، انہوں نے بارہا پریس میں بھی، میٹنگز میں بھی، یونائٹڈ نیشن میں بھی، دہلی میں بھی یہ کہا کہ ہماری فوجیں وہاں عارضی طور پہ جا رہی ہیں، اور جب یوں ہی امن لوٹے گا وہاں رائے شماری ہوگی. اور ایک چیز جو جملہ بہت یاد رکھنے والا ہے کہ نہرو نے کہا تھا کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اف کشمیری ڈیسائڈ ٹو اسٹے سیپریٹ فرام انڈیا، انڈیا از پریپیئرڈ ٹو سوالو دیٹ ساور پل. کیا کہ اگر بالآخر کشمیریوں نے ہندوستان سے الگ رہنے کا فیصلہ بھی کر لیا تو ہندوستان یہ کڑوی گولی کھانے کو تیار ہے. یہ وہ پرامس تھی جو جواہر لال نہرو نے کی تھی ہم سب سے اور دنیا سے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہندوستان وہ بھول گیا، اور ان کی فوج میں اضافہ ہوتا گیا، حتیٰ کہ اب کشمیر جو ہے دی بگیسٹ ملٹرائزڈ زون ان دی ورلڈ وہ بن گیا ہے. اور اس کی فوج ایسے بھی ظلم میں وہ کم نہیں تھے، لیکن پھر ان کو اپنے آرمڈ فورسز اسپیشل پاور ایکٹ کے تحت وہ اختیارات دے دیے گئے کہ فوج جو ہے اس کو فری ہینڈ ہے، جس کو مرضی ہے وہ قتل کرے، جس کو مرضی ہے وہ زخمی کرے، جس مرضی ہے اس کو ٹارچر کرے. دے کین ناٹ بی چیلنج اینی کورٹ آف لا. دنیا کا سب سے کالا قانون ہے آرمڈ فورسز اسپیشل پاور ایکٹ، اور اس کے تحت وہاں بے شمار میں نہیں کہتا ہوں، اور یہ وہ چیزیں ہیں خواتین و حضرات جو میں صرف آپ کے سامنے نہیں کہہ رہا ہوں، یا پاکستان کے کیپٹل اسلام آباد میں بیٹھ کر نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ ہاؤس آف لارڈ کے فلور سے متعدد بار یہ کہہ چکا ہوں اور کہتا ہوں. وہ یہ کہ انٹرنیشنل ایجنسیز کی، ہیومن رائٹ ایجنسیز جو ہیں، جس میں ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے، ہیومن رائٹس واچ ہے، یو این کمیشن فار ہیومن رائٹس ہے، جینوسائیڈ واچ ہے، اور بے شمار ایسی ہیں جن کی رپورٹیں آپ پڑھیں تو آپ کو یعنی کلیئر ہوتا ہے کہ انڈین آرمی جو ہے وہ انوالوڈ ہے قتل و غارت میں، عصمت دریوں میں، ٹارچر میں، لوگوں کو غائب کرنے میں، اور ہر طرح کے ظلم کرنے میں وہ وہاں میں لفظ ہے. اور ان میں سب سے بڑھ کر کے دو چیزیں آپ کو یعنی میں ریمائنڈ کراؤں گا. ایک یہ کہ 1947-48 کے بعد یونائٹڈ نیشن کافی حد تک خاموش رہا، انہوں نے اتنا شور نہیں مچایا، لیکن 2018 میں یو این کمیشن فار ہیومن رائٹس کی جو رپورٹ ہے وہ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے. اتنے عرصے کے بعد یونائٹڈ نیشن آخر بولا کہ وہاں کیا ظلم ہو رہا ہے. 2019 میں بھی انہوں نے اس کو ریپلیکیٹ کیا، اس کو ریپیٹ کیا. تو دنیا بھر میں ہندوستان کو یعنی یہ موقع یعنی دنیا کو موقع ملا کہ ہندوستان کو یہ باور کرانے میں کہ تمہاری فوجیں وہاں کیا کر رہی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اس رپورٹ کو کوئی زیادہ
استعمال نہیں کیا اور وہ بھی اپنے شیلفوں پہ بیٹھی ڈسٹ جو ہے وہ اکٹھی کر رہی ہے. ورنہ ایسی رپورٹ اگر پاکستان کے خلاف ہندوستان کو ملتی، آپ دیکھتے کہ آپ کو دنیا بھر میں آپ کے خرچے کیسے اڑاتے آپ کی سفارتکاری کے. لیکن یہ ہے کہ ہماری سفارتکاری جو ہے وہ انفارچونیٹلی، مجھے نہیں پتا کہ ہم اپنے گھر میں اتنے مصروف رہے کہ ہمیں باہر کا وہ ہوش بھی نہیں رہا کہ وہاں باہر کیا ہو رہا ہے. اور پھر اس کے ساتھ جینوسائیڈ واچ، جس کا میں نے پہلے تذکرہ کیا ہے، اگین یہ وہ نام ہیں، آپ جانتے بھی ہوں گے، اگر نہیں جانتے گوگل پر جائیے گا اینڈ یو ول فائنڈ دس. یہ کوئی ہڈن رپورٹس نہیں ہے، آج کل تو ہر چیز جو ہے وہ انٹرنیٹ پر موجود ہے. تو اس میں جینوسائیڈ واچ امریکن بیسڈ آرگنائزیشن ہے. اس کو جو چلاتے ہیں ان کا نام گریگری اسٹانٹن ہے، وہ بھی امریکن ہیں. ان کے متعلق مشہور جو یہ بات ہے کہ وہ دنیا میں جہاں بھی کنفلکٹ ہوتا ہے، جہاں بھی تنازع ہوتا ہے، اس کے حالات کو وہ جائزہ لے کر کے بتاتے ہیں کہ کس نوعیت کے وہاں یعنی جرائم ہو رہے ہیں. ان کے متعلق یہ مشہور ہے کہ روانڈا جو ایک افریقن ملک ہے، وہاں جب جینوسائیڈ ہوا تھا، نسل کشی ہوئی تھی، اس سے کئی برس پہلے گریگری اسٹنٹن نے یہ کہہ دیا تھا اگر دنیا نے توجہ نہ دی تو انقریب جو ہے یہ روانڈا میں جینوسائیڈ ہونے جا رہا ہے. But the world kept their eyes closed. دنیا نے اپنی آنکھیں بند رکھی. اور کیا ہوا؟ ایٹ دی اینڈ وہاں جینوسائیڈ ہوا، ساری دنیا نے دیکھا. اور جینوسائیڈ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اوور نائٹ ہوتی ہے. اس کی اکارڈنگ ٹو گریگری اسٹینٹن، ویسے بھی اندازہ ہے ہمیں کہ 8-10 سٹیجز ہوتی ہیں. پہلے قانون بنتے ہیں، پھر اس کے آہستہ آہستہ ڈیموگرافی چینج ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، فوج کا انفلوئنس بڑھایا جاتا ہے، یا یعنی ظلم کرنے والوں کا انفلوئنس بڑھایا جاتا ہے، لوگوں کو تقسیم کیا جاتا ہے، اور ایٹ دی اینڈ وہاں جینوسائیڈ ہوتا ہے. اور اکارڈنگ ٹو جینوسائیڈ واچ کشمیر میں جینوسائیڈ ہونے جا رہا ہے. اس کی 10 سٹیجوں میں سے 7 سٹیجز گزر چکی ہیں. دنیا خاموش بیٹھی ہے. ہم بار بار دنیا کو اس طرح توجہ دلاتے ہیں کہ why don't you listen to organizations like Genocide Watch، جو چیخ کر یہ کہہ رہی ہے کہ وہاں تو نسل کشی ہونے جا رہی ہے، وہاں تو جینوسائیڈ ہونے جا رہا ہے. بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں جو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ جو پاکستان میں ہیں، وہ بھی حکومت پاکستان کو بھی ایکٹیولی اس طرح کی رپورٹوں کا وہاں یعنی لینا چاہیے، نوٹس لینا چاہیے، اور ان کا استعمال بھی کرنا چاہیے. اور جب تک کشمیریوں کو ان کا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن نہیں مل جاتا، قربان حسین اپنی ذمہ داریوں جو ہے وہ پوری کرتا رہے گا. ہم اس وہاں ہونے والے ظلم کو اجاگر کرتے رہیں گے، لوگوں کو بتاتے رہیں گے، اور لوگوں کے حقوق کے لیے ہم ہمیشہ سپورٹ کرتے رہیں گے. اس کے ساتھ ساتھ we come to Pakistan. Pakistan is a very friendly country to Great Britain and we are proud of our relationship with Pakistan. چاہے وہ سفارتی تعلقات ہوں، چاہے وہ سیاسی تعلقات ہوں، چاہے وہ ہیومن ٹو ہیومن تعلقات ہوں، یا ہمارے فوجی تعلقات ہوں. ہمارے بہت گہرے مراسم ہیں. 1947 سے لے کر کے ہمارے پاکستان کے ساتھ بہت گہرے مراسم ہیں، اور وی آر پراؤڈ آف آور ریلیشنز ود پاکستان. چاہے یہاں گورنمنٹ کوئی بھی ہو. ایک چیز جو یاد رکھنے کی ہے کہ ایز اے برٹش پارلیمنٹیرین، میرا پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں، سیاسی جو معاملات ہیں یہاں کے، ان سے قطعی طور پر میرا کوئی تعلق نہیں ہے. نہ میں کسی ایک سیاسی پارٹی کا حمایت کرتا ہوں، نہ میں کسی کی مخالفت کرتا ہوں. میرے لیے پاکستان از اے کنٹری دیٹ آئی لو، اور جو بھی یہاں 22, 24, 25 کروڑ لوگ ہیں، وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کون ان کے حکومت کرے، کس کو حکومت کرنی چاہیے، کس کو اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے، کون ان کا آرمی چیف ہونا چاہیے. یہ آپ جو 20-25 کروڑ یہاں بستے ہیں، آپ کا کام ہے. ہمارا کام ہے پاکستان کے لیے ایک مثبت جو ہے وہ اپروچ لے کر کے دنیا میں پیش کرنا، اور پاکستان کے لیے یعنی سافٹ امیج جو ہے اس کو یعنی پیش کرنا. اور پاکستان میں بہت ساری اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں. انفارچونیٹلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دشمن تو کرتے ہی ہیں، لیکن دشمن تو کرتے ہی ہیں،
لیکن پاکستانی خود بھی کم نہیں ہے پاکستان کو بدنام کرنے میں.